Social and cultural environment. In order to successfully run our export marketing program, it is very viable to understand the social and cultural realities of the country where we are focusing our export marketing efforts. اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایجوکیشن لیولز کیا ہیں ملک کے اندر. So literacy rate is a good indicator to let us know that how many of the persons could be considered as literate, so at least they are able to read and write, so that اگر ہم کوئی کمیونیکیشن کرتے ہیں تو اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو کہ اس کمیونیکیشن کو پڑھ سکیں گے. لوگوں کا انکم لیول کیا ہے اور کس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے. جب ہم کہتے ہیں مڈل انکم تو وہ کون ہے, جب ہم کہتے ہیں لوور انکم تو وہ کون ہے, جب ہم کہتے ہیں اپر اور رچ تو اس سے مراد کتنی انکم ہے جو کہ اس اسپیسیفک کنٹری اور اس اسپیسیفک سوسائٹی کی ایک ہائی انکم کنسیڈر کی جاتی. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو میچ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کے ساتھ کہ اگر ہماری پروڈکٹ کی ٹارگٹ مارکیٹ کون ہے, اگر ہماری پروڈکٹ جو ہے ایک ہائی اینڈ پروڈکٹ ہے جو کہ صرف امیر لوگ خرید سکتے ہیں, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان عمراء کی تعداد اس ملک میں کتنی ہے جو کہ ہماری پروڈکٹ کو خریدنا افورڈ کر سکتے ہیں. اس میں مہنگی گاڑیاں آ سکتی ہیں, اس میں مہنگی گھڑیاں آ سکتی ہیں, اس میں برانڈڈ گارمنٹس آ سکتے ہیں. پھر لوگ کیسے اپنے آپ کو مختلف کلاسوں سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کا دوسری کلاسز سے متاثر ہونا کس حد تک ہے. مثلاً عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوور انکم گروپ ہے وہ اس کا جو ریفرنس گروپ ہے وہ مڈل انکم ہے. وہ مڈل انکم گروپ بننا چاہتا ہے, اس طرح کی چیزیں خریدنا چاہتا ہے, اس طرح کا لائف سٹائل چاہتا ہے. تو لیکن یہ بھی ویری کرتا ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری. کچھ کنٹریز ہیں جس میں لوگ نسبتاً زیادہ کنٹینٹڈ ہیں, اسپیشلی جہاں پہ سوشل ویلفیئر سسٹم اسٹرانگ ہے. لوگوں کے اندر اپنی سوشل کلاس بدلنے کا کوئی بہت زیادہ دباؤ یا شوق نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان کا ریفرنس گروپ وہی ہوتا ہے جس سے وہ بلانگ کرتے ہیں. یا ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جس کو ایک ہی سوشل کلاس اور ایک ہی گروپ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ ان ملکوں کی بات ہے جو کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں. لیکن جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں سوسائٹی کئی گروپس میں اور کئی گریڈ میں منقسم ہوتی ہے. تو یہ سوشل سسٹم کیا ہے, لوگ کیسے سوشل کلاسز بناتے ہیں اور سوشل کلاسز سے متعلق ان کا نظریہ کیا ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. پھر کلچر جو ہے اس میں سوسائٹی سے زیادہ چیزیں شامل ہیں. کلچر بنیادی طور پہ ایک شیئرڈ ویژن ہے, ایک شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ آف ویلیوز, مورلز, ٹریڈیشن اینڈ بیہیویئر ہے کہ لوگ کیسے رہتے ہیں, لوگ کیسے کیا کپڑے پہنتے ہیں, لوگوں کی جو بول چال کی زبان ہے وہ کیا ہے, لوگوں کے ٹیسٹ کیا ہیں, لوگوں کا ویلیو سسٹم کیا ہے, موریلٹی کے اوپر ان کے کیا خیال ہیں. اب یہ ایسی اشیاء ہیں اور ورچوز ہیں جو کہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور بالکل مختلف ہیں مختلف ملکوں میں. اور کلچر کا ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے آپ کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے ان کنٹریز سے جو کہ نان اسلامک ہیں. کچھ ممالک ہیں جس میں جو کلچر ہے اس کو ریلیجن ڈومینیٹ کرتا ہے. کچھ ممالک کا جو کلچر ہے وہ ریلیجس بینڈنگ سے مبرہ ہے, لوگوں میں آزادیاں زیادہ ہیں. تو آپ نے جو بھی پروڈکٹ آپ کی ہے اس کو جب ایکسپورٹ کرنا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ان کے کلچر میں فٹ ان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور اگر آپ کی ایک پروڈکٹ لائن ہے
تو وہ پروڈکٹ لائن میں سے کون سی اشیاء ہیں جو کہ اس کلچر میں فٹ ان ہو رہی ہیں اور کون سی اشیاء ہیں جو کہ اس میں فٹ ان نہیں ہو سکتی. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹس، ہمارا ٹوٹل مارکیٹنگ مکس اس کلچر کے ساتھ سوٹ کرے، اس کلچر کو چیلنج نہ کرے. اگر کلچر کو چیلنج کرے گا، کیونکہ کلچر کو چینج کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، تو اگر وہ کلچر کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں کمپنی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے.